میں شادی کی تقریب میں گیا تھا۔ جب بارات آئی تو اس کے ساتھ ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش جسم کی مالک تھی۔ اس نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میری نظریں اس کے چہرے کی طواف کر رہی تھی۔ میرا بار بار اسے دیکھنا اس عورت نے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن جب میں جا کر اس عورت کے پاس کھڑا ہو گیا تو وہ مجھ سے دھیرے سے پوچھنے لگی، کیا زندگی میں کبھی عورت نہیں دیکھی؟ تو میں نے اس عورت کو ایک ایسی بات کہی کہ ہر عورت مرد کے منہ سے ایسی بات سننے کے لیے ہی تڑپتی ہے، اور میں نے جو اسے بات کہی تو وہ تو میرے ساتھ پوری رات گزارنے پر۔ دوستو، میرا نام ذوالقرنین ہے۔ ماسٹر کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی نوکری مل گئی۔ جیسے ہی مجھے نوکری ملی، گھر والوں نے میری شادی کے بارے میں سوچا اور میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگے۔ میری ماں اور بہنیں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش میں تھی۔ سینکڑوں رشتے دیکھے، مگر ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیا۔ بالآخر 2 سال کی تلاش کے بعد انہیں ایک لڑکی پسند آئی، جس کے ساتھ میری فوراً منگنی کر دی گئی۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا اور بڑا بھائی تھا۔ دونوں طرف سے بھرپور تیاری شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور وہ دن آ گیا جس دن میری زبردست طریقے سے شادی ہو گئی۔ میری بیوی نغمہ میں ہر خوبی موجود تھی جس کی تمنا ہر مرد کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، سلیقہ اشار، عقل مند، پڑھی لکھی اور گھرداری میں طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ہر رشتے کا احترام اور ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ میری بہنوں کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتی تھی۔ زندگی ہنسی خوشی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میرے پروموشن ہو گئی، جبکہ میری سروس کو ابھی بمشکل 4 سال ہوئے تھے۔ پروموشن ہوئی تو 10,000 تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ شادی کی ابتدا 5 سالوں میں اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میری بڑی بہن کی شادی نغمہ نے اپنے کزن سے کرا دی۔ میں صبح کا آفس گیا اور شام کو 5 بجے گھر لوٹ آتا تھا تو بہت تھک جاتا تھا۔ نغمہ بھی رات گئے تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور ساتھ ساتھ دونوں بیٹوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ محلے میں ہونے والی ایک شادی کا کارڈ آیا جس میں ہم سب گھر والوں کو بلایا گیا۔ چھٹی کا دن تھا تو ہم سب بھی تیار ہوئے اور شادی میں چلے گئے۔ جب بارات آئی تو ان کے ساتھ ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ مرد کی شکل واجبی سی تھی، مگر اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت شوق چنچل بھی تھی اور سمارٹ بھی تھی۔ اس نے خوب سارا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت ہی موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری نظریں بار بار اس کے چہرے کی طواف کر رہی تھی اور بار بار میری نظریں اس کے طرف ہی جا رہی تھی۔ میں پرکشش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا بار بار دیکھنا اس عورت نے بھی نوٹ کیا تھا۔ میں 3-4 مرتبہ اس نے بھی میری طرف پلٹ کر دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی اور مجھے گرین سگنل دیا۔ میں اسی انسام کھانا آ گیا اور پورے حال میں افراتفری مچ گئی۔ میں نے بھی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ عورت ایک سائیڈ پر مجھے کھڑی نظر آئی۔ میری بیوی نغمہ میرے بچے کا پیمپر چینج کرنے گئی تھی، تو میں اسی موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عورت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دھیرے سے پوچھنے لگی، زندگی میں کبھی عورت نہیں دیکھی کیا؟ تو میں نے کہا بہت دیکھی ہے، مگر آپ جیسی خوبصورت اور حسین پری کا چہرہ میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا۔ وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور جواب میں کہنے لگی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں بولا، آپ شادی شدہ لگتی تو نہیں، اتنی ینگ اور خوبصورت اور نوجوان سمارٹ ہیں آپ نے تو اپنے آپ کو بہت ہی فٹ رکھا ہوا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ اور زیادہ خوش ہوئی۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے نام بتایا۔ بندہ نا چیز کو ذوالقرنین کہتے ہیں، ایک سرکاری افسر ہوں۔ یہ سن کر وہ بولی، ہاں جی مزے میں ہیں۔ پوچھا تو میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، جی ہاں بدقسمتی سے شادی شدہ ہوں اور 2 بیٹوں کا باپ بھی ہوں۔ بدقسمتی سے کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے حیران ہو کر کہا، بس جی کیا بتاؤں، ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی صحیح تو بولو ایزی ہو کے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام فائقہ بتایا۔ ذوالقرنین، کھانا کھانے تک ہماری دوستی بھی ہو گئی اور موبائل نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ اپنی فیملی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر واپس آئے تو شام کو کچھ مہمان آ گئے۔
نغمہ ان کے خاطرداری میں مصروف ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد 10:30 بجے کے قریب نغمہ سو گئی کیونکہ وہ تھکی ہوئی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب مجھے فائقہ کا میسج آیا۔ میں نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون بند کر لی اور 1 بجے تک ہماری SMS پر باتیں ہوتی رہی۔